ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ راہ چلتے ہم درختوں کے پتے توڑ لیتے ہیں، گھاس کا تنکا توڑ لیتے ہیں، سڑک کے کنارے جاتے ہوئے، کھیتوں کے کنارے جاتے ہوئے، پھولوں کے قریب سے گزرتے ہوئے پھول کی ایک پتی توڑ لی، گھاس کا ایک تنکا توڑ لیا، درخت کا کوئی پتا توڑ لیا، کوئی شاخ توڑ لی، خضرا گھاس کا کوئی پودا توڑ لیا۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، جاتے جاتے ایسے توڑ دیتے ہیں۔ اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن یہ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی بری بات ہے، شریعت کے نظر میں اس کے کتنے مفاسد ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ اور احمد بن حرب دو مشہور بزرگ ہیں، کہیں جا رہے تھے۔ جاتے جاتے احمد بن حرب، یہ جو دوسرے بزرگ تھے، انہوں نے اسی طرح گھاس کا ایک تنکا توڑ لیا، جس طرح جاتے جاتے لوگ توڑ لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے احمد بن حرب کو فرمایا کہ تو نے جو یہ گھاس کا تنکا توڑا ہے، اس سے تو نے 5 جرم کیے ہیں۔ گھاس کا ایک تنکا توڑ کر، ایک پتا توڑ کر تو نے 5 جرم کیے ہیں، 5 گناہ کیے ہیں، تیرے اندر 5 خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ تیرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے۔ تو نے جب گھاس کے تنکے کی طرف، درخت کے پتے کی طرف توجہ کی، اس کو توڑا، اس کی طرف تیرا ذہن گیا، اس کو ہاتھ میں لیا، تو اتنی دیر تیرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ اگر تو اللہ کی یاد میں ہوتا تو یہ کام نہ کرتا۔ تو یہ پہلی خرابی ہے کہ تو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ اور دوسری خرابی یہ ہے کہ صرف اللہ کی یاد سے تیرا دل غافل نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر ایک برے طریقے پہ، برے کام کی طرح متوجہ ہو گیا۔ پہلے تیرا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا، اب جو ہے گھاس کا تنکا توڑنے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پہلے نیکی کی طرف متوجہ تھا، اب گناہ اور غلط کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو دوسری خرابی یہ پیدا ہوئی کہ صحیح کام سے غلط کام میں تیرا دل متوجہ ہو گیا۔ اور تیسری خرابی کہ تو نے ایسا کام کیا ہے جس کی لوگ پیروی کریں گے، لوگ سمجھیں گے کہ گھاس کا ایک تنکا توڑنا، ایک پتا توڑنا، ایک پھول توڑنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر بری بات ہوتی تو اتنا بڑا بزرگ یہ کام نہ کرتا۔ تو نے ایک غلط کام کی بنیاد ڈالی ہے، لوگ تیرے اس غلط کام کی پیروی کیا کریں گے۔ اور چوتھی خرابی یہ ہے کہ تو نے اس گھاس کے تنکے کو رب کی تسبیح کرنے سے روک دیا۔ جب تک یہ زمین پہ اگا ہوا تھا، درخت کے ساتھ لگا ہوا تھا، ساری کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ جب آپ جاتے جاتے ایسے فضول میں کوئی گھاس کا تنکا توڑ لیتے ہیں، درخت کا پتا توڑ لیتے ہیں، ٹہنی توڑ لیتے ہیں، تو آپ یہ جرم کرتے ہیں کہ آپ اس کو اللہ کی تقدیس سے، اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف بیان کرنے سے روک دیتے ہیں۔ اور پانچویں خرابی یہ پیدا ہوئی ہے کہ قیامت کے دن آپ کے خلاف اللہ کی حجت قائم ہو گئی ہے۔ آپ کو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے بغیر اجازت کے بے قصور ایک گھاس کے تنکے کو کیوں توڑا تھا، درخت کے پتے کو کیوں توڑا تھا، پھول کی پتی کو کیوں توڑا تھا۔ تو آج آپ حضرات، میں اور آپ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ رات دن ہم اس کام کے اندر کتنے مشغول ہیں۔ راہ چلتے ہم کتنے گھاس کے تنکے توڑ دیتے ہیں، درختوں کے پتے توڑ دیتے ہیں۔ یہی نہیں، بازار میں جاتے ہوئے ریڑھیوں سے کھجوریں اور پتہ نہیں کیا چیزیں بھی اٹھا کے کھا جاتے ہیں۔ تو جب گھاس کا تنکا توڑنا اس کا اتنا بڑا جرم ہے، تو کسی کی غریب کی ریڑھی سے مفت میں ایک انگور، ایک کھجور اٹھا لینا، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ امید ہے میں بھی اور آپ بھی انشاءاللہ آج کے بعد اس برے کام سے ضرور پرہیز کیا کریں۔